کوئی پاکستان میں ہمارے پاس یونیورسٹیز نہیں ہیں جو یہ بڑے بڑے جو صوفی حضرات تھے ان کے اوپر ریسرچ کر کے بتائیں. تو انشاءاللہ یہ جو القادر یونیورسٹی ہوگی یہ ان کی بھی صوفی ازم کے اوپر ریسرچ کرے گی. روحانیات کو ہم ایک سپر سائنس سمجھتے ہیں. یہ سائنس سے آگے ہے, اس کو سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. کوئی اس کے اوپر ابھی تک یہاں بلکہ باہر امریکہ میں ادھر یونیورسٹیز کے اندر انگلینڈ کے اندر انہوں نے ڈپارٹمنٹس بنائی ہیں صوفیزم کی جس پہ ریسرچ ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں جدھر عام لوگ ہمارے زیادہ تر یہ بڑے بڑے بزرگوں کے عقیدہ رکھتے ہیں لیکن یہاں کوئی ریسرچ نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہماری جو القادر یونیورسٹی ہے یہ یہاں سے شروع ہوگا. جس طرح عبد القادر جیلانی جن کو معین الدین کہتے تھے کہ جنہوں نے اسلام کو ریوائیو کیا, انشاءاللہ ہم ایک ایسا یہاں اسلام کی تعلیم لے کے آئیں گے, ایسا یہاں سے اسکالرز نکلیں گے کہ جب دنیا میں اسلام کے اوپر کوئی برا بھلا کہتا ہے تو اس ملک میں اسکالرز ہوں گے جو دنیا کو جواب دے سکیں گے. ابھی ہمارے پاس نو 11 کے بعد جس طرح اسلام کے اوپر حملے کیے گئے اور جس طرح بے حرمتی کرتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کوئی جواب دینے کے لیے نہیں ہوتا دنیا میں. انشاءاللہ یہ یونیورسٹی وہ یونیورسٹی بنے گی جدھر ایسے اسکالرز نکلیں گے جو انشاءاللہ دنیا میں بھی جواب دیں گے, پاکستان میں بھی نوجوانوں کے لیے لیڈر بنیں گے اسکالرشپ میں, صوفیزم میں. میں آخر میں میں اپنے سارے پاکستانی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس نظریے کو سٹڈی کرنا چاہیے. ہمیں اپنے سکولوں میں ہم انشاءاللہ یہاں یونیورسٹی سے ڈیولپ کریں گے, ریسرچ پیپرز ڈیولپ کریں گے, سکولوں میں بچوں کو بتائیں گے کہ کیا اس ملک کا نظریہ تھا, کیا اسلام کا نظریہ ہے, کیا مدینہ کی ریاست تھی. ایمان کوئی کسی کو زبردستی نہیں دے سکتا, یہ تو اللہ کا ایک تحفہ ہے, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. لیکن کم از کم ہم اپنے نوجوانوں کو, آنے والی نسلوں کو کم از کم یہ تو ان کو صحیح تعلیم دے سکتے ہیں اپنے دین کے اوپر. ان کو بتا سکتے ہیں کہ اسلام کیسے دنیا میں مغربی دنیا کا جو کلچر ہے جس طرح وہ ہمارے بچوں پہ, نوجوانوں پہ حاوی ہوا ہے, جس طرح موبائل فون کی وجہ سے بڑا مشکل ہے ہمارے بچوں کو یہ جو مغربی کلچر جو ان کے اوپر اب حاوی ہوا ہے, بڑا مشکل ہے اس کا مقابلہ کرنا جب تک آپ ان کو یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کا دین, آپ کی تاریخ کیا ہے, اسلام کیا ہے. اور پھر سے میں کہتا ہوں کیونکہ مدینہ کی ریاست وہ ماڈل تھا جس کی بنیاد پہ اسلام 700 سال اور 1000 سال تک دنیا کا عظیم سیولائزیشن رہے, وہ بتانا پڑے گا اپنے بچوں کو. کم از کم ہمارے بچوں کو جب یہ پتا چل جائے, جس طرح علامہ اقبال, میں علامہ اقبال کی اس لیے مثال دیتا ہوں کہ اس علامہ اقبال اپنے دین کو بھی سمجھتے تھے, اپنی اسلام کی تاریخ کو بھی سمجھتے تھے, قرآن کو بھی سمجھتے تھے, اور پھر انہوں نے جا کے مغربی فلسفے بھی سارے سمجھے, سارے مغربی اسکالرز کو بھی سمجھا, باہر بھی پڑھے, اور پھر جو ان کا جو فلسفہ ہے آج تک مسلمانوں کے لیے جو انہوں نے تب تقریباً 80 سال 90 سال پہلے باتیں کی تھی, آج بھی ان کی باتیں آپ ان کے کلام پڑھیں تو آپ کو پتہ ایسے لگے گا جیسے آج وہ ہمیں باتیں کر رہے ہیں. وہ اس لیے کیا کہ ان کو اپنی تاریخ کا بھی پتا تھا اور مغربی فلسفوں کا اور سائنس کا بھی پتا تھا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آگے جو پاکستانی ہمارے جو سٹوڈنٹس نکلیں, جو ہمارے نوجوان نکلیں, جو ہمارے اسکالرز نکلیں, وہ اپنا بھی سمجھیں کہ اس پاکستان بنا کس لیے تھا, پاکستان کا نظریہ کیا تھا. وہ سارے مغربی تعلیم بھی پڑھیں, وہ سائنس بھی پڑھیں, اور پھر انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ پاکستان کیسے اٹھتا ہے. دیکھیں, قوم تب بنتی ہے ایک نظریے کے اوپر. یہ جو مسئلے ہیں کہ جی معاشی بحران ہے, یہ تو آتا جاتا رہتا ہے.
قوموں کے اوپر اچھے برے وقت آتے ہیں، لیکن اگر قوم کا نظریہ چلا جاتا ہے وہ قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ القادر یونیورسٹی ایک وہ یونیورسٹی بنے گی جو کہ اس ملک میں مسلسل کام کرے گی، اسلام کے نظریے مدینہ کی ریاست کو سمجھائے گی کہ کیا اس کے اصول تھے، ریسرچ کرے گی، تاریخ بتائے گی، ہمارے بچوں کو بتائے گی، اسکالرشپ دیں گے۔ یہاں 35% بچوں کو اسکالرشپ دلوائی جائے گی، مفت سارے پاکستان سے بچوں کو ہم یہاں لائیں گے، ان کو ٹھہرائیں گے، ان کا کھانا پینا بالکل مفت ہوگا، اور باقی 65% پیسے دے کے آئیں گے۔ یہ وہ نمل یونیورسٹی کی طرز پہ ہم چلائیں گے، لیکن اس کا مقصد اور ہوگا۔ یہ پاکستان میں انشاءاللہ فیوچر لیڈر پروڈیوس کرے گی۔ ہمارے آگے سے بڑے بڑے سیاستدان لیڈرز ادھر سے آئیں گے، اور وہ جب آئیں گے لیڈرز، وہ بڑی سوچ لے کے آئیں گے۔ وہ بدقسمتی سے آج کل کی جو سیاست ہماری، زیادہ تر ہمارے سیاستدانوں کو پڑی ہوتی ہے کہ جی میرا پٹواری رکھوا دو، میرا وہ تھانے دار رکھوا دو، میرا وہ ڈی سی رکھوا دو، ڈیولپمنٹ فنڈ مل جائے۔ وہ جو بڑی سوچ چاہیے، جو ایک لیڈر کو ایک بڑی قوم کی سوچ چاہیے، وہ تب آئے گی جب اس کو پتا چلے کہ وہ کس نظریے کے لیے سیاست کر رہا ہے۔ اور انشاءاللہ وہ ہم لیڈرز اب القادر سے پروڈیوس کریں گے۔ اور مجھے آج بڑی خوشی ہے، میں آج بڑا خوش ہوں کہ آج ایک وہ قدم میں نے اٹھایا جو میں 23 سال سے سوچ رہا تھا کہ جب بھی موقع ملے گا میں ایک اس طرح کی یونیورسٹی بناؤں گا۔ میں یہ کہہ دوں کہ یہ یونیورسٹی پرائیویٹ یونیورسٹی ہے، یہ گورنمنٹ کے فنڈز کے اوپر نہیں بن رہی، یہ میں نے لوگوں سے پیسے اکٹھے کیے ہیں۔ جس طرح میں نے نمل یونیورسٹی بنائی ہے، جس طرح شوکت خانم، اسی طرح یہ القادر یونیورسٹی ہے۔ اس کو کوئی ہم سرکاری فنڈ سے نہیں بنا رہے، یہ میں نے جس طرح میں نے کہا فنڈ ریزنگ کی ہے، اور انشاءاللہ یہ اسی طرح ہی چلائیں گے جس طرح ہم نمل یونیورسٹی چلواتے ہیں۔ ہم اچھے ذہین بچوں کو سارے پاکستان سے اکٹھا کر کے یہاں لے کے آئیں گے، میرٹ پہ یہ چلے گی، اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ یونیورسٹی پھر اس کے کیمپسز اور بھی پاکستان میں باقی ملک کے اندر بھی لے کے جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔